اقتصادیات کی، اور اقتصادیات کا مقابلہ صرف اقتصادیات سے کیا جا سکتا ہے. بالکل یہ محور و مرکز ہے. اقتصادیات سے ہی سیاست پھوٹتی ہے. جیب میں کچھ ہے تو ظاہر آپ کونسلر کا الیکشن بھی لڑ سکیں گے. یہی بنیادی بات. آپ کا جو کہنے کا مقصد میں جو نقطہ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس اقتصادی نظام کو مضبوط بنانا ہے اور ایک عالمی نظام کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں فوج کا لینا پڑے گی، مدد لینی پڑے گی. فوج کو پیداواری بنانا پڑے گا. حالانکہ بیانیہ ہے کہ ہم جو پیداواری جو صلاحیت ہے یا ایک معاشی خود مختاری جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے عالمی مالیاتی نظام سے، یا عالمی مالیاتی نظام میں ایک باعزت کردار ادا کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس میں عام کردار ہی پاک فوج کر سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ نشست میں ہم نے جناب قاضی آصف صاحب سے ہم نے ملک میں سیاسی نظام کے حوالے سے ایک تفصیلی نشست کی تھی. آج اسی گفتگو کا تسلسل ہمارا جاری ہے. سر، گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی ملک میں پولیٹیکل نظام کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے. جب سر سیاسی نظام میں کمزوری آتی ہے، تعطل آتا ہے، تو اس سے کون سی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان خرابیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا ہمارے پاس؟ بیسیکلی سیاسی نظام تو کہتے ہیں جمہوریت کو، لیکن جمہوریت دنیا میں نہیں ہے، ایجنٹوکریسی یا ڈیموکریسی نہیں ہے. لوگوں کی جو مسکنسیپشن ہے کہ جی بھائی امریکہ میں بھی ڈیموکریسی ہے، برطانیہ میں بھی ڈیموکریسی ہے، فرانس میں بھی ڈیموکریسی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہے ڈیموکریسی وہاں پر. اگر امریکہ میں ڈیموکریسی ہو، برطانیہ میں ڈیموکریسی ہو، فرانس میں ڈیموکریسی ہو، پاکستان میں ضرور ڈیموکریسی ہوگی. اور ادھر ڈیموکریسی نہیں ہے کیونکہ ورلڈ آرڈر کو ڈکٹیٹ کون کر رہا ہے؟ وہی جو سپر پاورز ہیں وہی کر رہی ہیں. تو وہ نان ڈیموکریٹک ہیں خود، اور جس وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اوپر امریت کو، اجارہ داری کو اور ایجنٹوکریسی کو مسلط کیا ہوا ہے. سر، کوئی بھی ظاہر ہے ایک تھیسس آتا ہے اور اس کا ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے، مقالہ اور اس کا جوابی مقالہ ہوتا ہے. سیاسی ظاہر ہے جب ہم اس کو ہمیں ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے، ہمیں سپوز اس وقت عالمی اقتصادی نظام کیا تو ہم یرغمال ہیں، سیدھی سی بات ہے جو. تو سر اس کے لیے جب ہمارا اقتصادی نظام یرغمال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاست، ہماری جمہوریت جو بھی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھیں اس وقت جو عالمی جو مالیاتی نظام ہے، یعنی جو ورلڈ بینک ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک ہے، IMF ہے، اس کے پیچھے ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ سارے ادارے ان کے ہیں. اب ان کے لیے لازمی بات ہے کوئی پاکستان کے اندر ایسا ادارہ ہو جو مضبوط ہو، جو ان کے اثر سے آزاد ہو، وہ ہے پاک آرمی، پاک فوج. صحیح. کیونکہ اس کی نیچر جو ہے حکمت عملی کے تحت جانا اور بات ہے، لیکن نیچر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے، اس کی آزادی کے حوالے سے، اس کی خود کفالت کے حوالے سے یا اس کے خود انحصاری کے حوالے سے کوئی تاریخی کردار ادا کر سکتی ہے تو پاک فوج کر سکتی ہے. صحیح. لیکن سے جب ہم ظاہر ہے سیاست میں یا اقتصادیات میں فوج کا ہمارے جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فوج صرف ایک مقصد کے لیے ہے، دفاع کے لیے ہے یا اپنے، تو جب ہم ان چیزوں کو ہم کریں گے کہ یار ٹھیک ہے وہ ادھر بھی آ جائے تو اس سے بہت سی خرابیاں یا بہت سے اعتراضات پیدا نہیں ہوں گے؟ لیکن جو اس وقت اگر دیکھا جائے انسٹیٹیوشنل جو پراپرٹی کا کنسیپٹ ہے وہ پاک فوج ہی یہاں پہ انسٹیٹیوشنل پراپرٹی جو فیس کر سکتی ہے، ورنہ تو انہوں نے ڈی نیشنلائزیشن کا پروسیس لگا کے جو اسٹیٹ پراپرٹی ہے اسے انہوں نے فروخت کرنے کا عمل شروع کیا ہوا ہے. ابھی بھی پاکستان بالکل اس میں نجکاری کا عمل چل رہا ہے، نجکاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہے. تو یہ جو پاک فوج ہے یہ بیسیکلی جس وقت آپ اسے پیداواری قوت بناتے ہیں، خاص طور پہ زراعت کے حوالے سے اور انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان کے ریفرنس مینوفیکچرنگ کے حوالے سے اسے ایک پیداواری قوت میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک آزادی اور خود مختاری کی طرف لے کر جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ ہر ایک
آرمی کا ایک الگ ڈسپلن ہے، سول لائف کا ایک الگ ڈسپلن ہے، جس طرح چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے. لیکن جب وہاں پہ کیا وہاں پہ وہی خرابیاں نہیں پیدا ہو جائیں گی اس فورس کے اندر بھی، یا اس کو روکنے کا کوئی طریقہ کار ان کا میکینزم موجود ہے؟ اگر دیکھا جائے باقی جگہوں پر تو اتنا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہے، فوج میں پھر کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی کسی حد تک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہے انٹرنل کچھ نہ کچھ ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں پاک چائنا کے جو یہ چائنا کی آرمی ہے، اگر اس کو ہم مثال لیں تو اس نے جو ہے 1948 میں جو ہے یہ انہوں نے آزاد ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے پاک ان کی جو آرمی تھی، عوام اور آرمی کی یونٹی کی بنیاد پر انہوں نے اتنی ہیوج جو ہے ڈیولپمنٹ کی، اتنی ترقی آج دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا، آج جو ہے وہ ایک سیکنڈ جو ہے اقتصادی قوت کے طور پر سامنے آئی ہوئی، صرف ایک نقطے پر کہ اس نے فوج اور عوام کی یونٹی کا نقطہ استعمال کیا. اس میں سب سے عام رول پلے کیا ہے وہ فوج نے کیا ہے. بڑے بڑے ڈیم بنائے ہیں، بڑے بڑے کارخانے بنائے ہیں، زراعت سرائے گوبھی جیسے جو ہے سراہ کو انہوں نے تبدیل کر دی ہے، ایک انڈسٹریل زون میں، ایگریکلچر زون میں تبدیل کر دی ہے. یہ ساری قوت جو ہے اداراتی قوت کے حوالے سے تو یہ کس کے پاس ہے؟ اگر ہم یہاں پہ کوسچن کریں کس کے پاس ہے تو پاک فوج کے پاس ہی ہے. مطلب اگر ہم آپ کا جو کہنے کا مقصد میں جو نقطہ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس اقتصادی نظام کو مضبوط بنانا ہے اور ایک عالمی نظام کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں فوج کا لینا پڑے گی، مدد لینی پڑے گی. فوج کو پیداواری بنانا پڑے گا، یعنی اس کی پیداواری اس میں جو ہے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ فوج لڑاکا فورس ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں حفاظت کے حوالے سے تو ہم ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا کردار ہے کہ ہم کیونکہ اگریشن کی حوالے سے تو فوج نہیں رکھی ہوئی. جس طرح انڈیا کی فوج ہے وہ اس کے بھی اگریسو ہے، اس کی فوج ہے، امریکہ کی فوج ہے، وہ بالکل اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جنگیں ان کی چل رہی ہیں، جارحیت کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان آرمی جارحیت کی فوج نہیں ہے، یہ دفاعی فوج ہے. اور یہ دفاع کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک نیچرل ہے. اس حوالے سے ہمیں دفاعی پلس پیداواری، یعنی اس کا کریکٹر جو ہے ہم نے یہ بنانا ہوگا دفاعی پلس پیداواری، تاکہ زراعت کو بھی، انڈسٹری کو بھی اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی فوج. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سپاہی کو ان خطوط پر تربیت دینی پڑے گی یا اس کو لانا ہوگا کہ بوقت ضرورت وہ بندوق بھی اٹھا سکے اور بوقت ضرورت ہتھوڑا بھی اٹھا لے. وہ دیکھیں اس وقت جو ہے ان کی جو ٹیکنیکل انجینئرنگ برانچ ہے وہ بھی ایک بہت ایجوکیشن کے حوالے سے انجینئرنگ برانچ کافی سالڈ برانچ ہے. اسی طریقے سے میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں، ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ان کے پاس ایک فاؤنڈیشن ہے. لیکن اس فاؤنڈیشن کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہ جرأت اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. اصل جو رولہ بنتا ہے وہ یہاں پہ آگے بنتا ہے. اب اس وقت دیکھ لیں کہ ظاہر ہے پاک فوج کی اگر ہم بات کریں تو نشانے پہ ہے اور اس کے پاس بیانیہ نہیں ہے، اور ان کی فوج کے اندر بھی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو بیانیہ بنا سکے. ٹھیک ہے، حالانکہ بیانیہ ہے کہ ہم جو ہے جو پیداواری جو صلاحیت ہے یا ایک معاشی خود مختاری جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے عالمی مالیاتی نظام سے، یا عالمی مالیاتی نظام میں ایک باعزت کردار ادا کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس میں عام کردار ہی پاک فوج کر سکتی ہے. یعنی کہ ہم نے اگر اپنی سیاسی خود مختاری کو یا ہماری سماجی جو ہماری حیثیت کو بلند کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ورک فورس چاہیے، اور ورک فورس ہمارے پاس صرف اس وقت ایک ہے جو یونیفائڈ ہے. بالکل ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز اتنا کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکیں کہ وہ افرادی قوت ہمارے پاس تیار کر سکیں. پولیٹیکل پارٹیز کا دیکھیں اس وقت جو بھی ہے ذرا سی بات ہوتی ہے سرمایہ اپنا جو ہے باہر لے جاتے ہیں. آپ سب کا کریکٹر دیکھ لیں، جو سرمایہ جو ہے شفٹ کون کرتا ہے. لیکن سر اس پہ الزامات تو دونوں طرف آ رہے ہیں نا، جو ہمارے اب تک کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں کہ ان پہ قابو پانا. ہاں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر ڈیموکریٹک پارٹی ہو تو ٹکراؤ میں نہیں جائے گی.
یہ بنیادی اس میں احتساب کا کانسیپٹ موجود ہوگا. اگر پارٹی کے اندر جمہوریت ہو تو وہ عوام اور فوج کی یکجہتی کی بنیاد پر ایک اقتصادی خود مختاری کا ایک بیانیہ دے سکتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیوں چین کی جو ہے حصار بندی جو ہے وہ کر رہا ہے امریکہ، سوال پیدا ہوتا ہے، یا کیوں جو ہے رشیا کی جو ہے اس نے جو ہے ناکہ بندی کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ مارکیٹ کی لڑائی ہے. اب مارکیٹ کے وہ تو ہم بھی اگر ذرا سی بات کرتے ہیں کہ جب بھائی یہاں پہ جو سی پیک کا اس وقت آ رہا ہے اس کے نتیجے میں ہم ڈیولپ ہوں گے، تو امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ وہ جو ہے جی یہ سی پیک نہیں ہونے دیتا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک سر جنگ ہے اس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مارکیٹ کی. تو وہ کہتا ہے جی یہ جو مارکیٹ ہے اس کی اپروچ ہو جائے گی، اس کا بینیفٹ پاکستان کو ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی پریشانی ہے. وہ پھر انڈیا مطلب مسئلہ یہ جنگ جو ہے وہ اس وقت اقتصادیات کی ہے، اقتصادیات کی، اور اقتصادیات کا مقابلہ صرف اقتصادیات سے کیا جا سکتا ہے. بالکل یہ محور و مرکز ہے. اقتصادیات سے ہی سیاست پھوٹتی ہے. جیب میں کچھ ہے تو ظاہر آپ کونسلر کا الیکشن بھی لڑ سکیں گے. یہی بنیادی بات ہے. ظاہر ہے جب آپ کو ظاہر گدھا بھیج کے اپنا وہ کرنا ہو تو پھر نہیں کر سکتے آپ. لیکن سر اس سارے منظرنامے میں جو ہمارا ایک تو چلے میں آپ سے یہ ایک جاننا چاہوں گا کہ اس تجربے کو چائنا کے علاوہ دنیا کے کن ممالک نے اپلائی کیا اور انہوں نے ایک کامیاب ماڈل جو سمجھے جاتے ہیں یا بنے ہیں؟ وہ دنیا میں جو ہے جو رشیا ہے، ویتنام ہے، کوریا، شمالی کوریا ہے، یہ اگر ایگزسٹ کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر اپنی فوج اور عوام کی طاقت نہیں. تو شمالی کوریا کی کتنی ناکہ بندی کی ہوئی ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ اگر سروائیو کر رہا ہے. ایران ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی فوج اور عوام کی یونٹی کی بنیاد پر تھوڑے بہت ریزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس بھی وہ ڈیموکریٹک ویژن نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی ابھی تک پوری دنیا میں اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم پیس چاہتے ہیں، چائنا اگر آپ پیس کے اوپر موومنٹ چلائے تو وہ نہیں چلاتا. کیوں؟ میرے خیال میں کبھی اس بارے میں اتنا وہ بات کرتے ہوئے ہم نے دیکھا یا نہیں ہے. پیس کے حوالے سے نہیں ہے. رشیا اگر پیس کی بات کرے، ساری دنیا پیس کی بات کریں تو وہ پیس جو ہے ایک آپ کو دفعہ دیتا ہے. ہم پاکستانی پھر کرتے ہیں پیس کے حوالے سے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں کمزور ممالک ہیں وہ پیس کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو جارحیت ان کی اگر پروٹیکشن ہے تو انٹرنیشنل لا میں ہے. تو جو طاقتور ہیں وہ تو لا کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب چاہتے ہیں عراق میں جو ہے امریکہ آیا تو اس پوری اقوام متحدہ نے کہا کہ نہیں جاؤ تو وہ چلا آ گیا. ٹھیک ہے. مطلب غریب آدمی کے پاس آخری سہارا یہی ہے کہ وہ تھانے میں جا کے رپورٹ کروا سکتا ہے. اب اس پہ کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اقتصادی جو اگر آپ نے اس ملک کو آزادی خود مختاری دینی ہے، معاشی خود مختاری، جس سے ہماری تمام جڑیں پھوٹتی ہیں جمہوریت کی بھی، سیاست کی بھی. عوام خوشحال ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اب کوئی روزگار ملے گا تو خوشحال. تو روزگار یہاں پہ انڈسٹری ہوگی تو انڈسٹری کون لگائے گا؟ یہ انڈسٹری تو لگاتے ہی نہیں ہیں. یہ تو جتنے بھی سیاستدان ہیں ہمارے، ان کو یہ ان کے پاس جتنے بھی گروپ ہیں پیسوں والے یا سرمایہ والے، جو سرمایہ دار ہیں، سرمایہ دار، وہ جب بھی حالات دیکھتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. وہ ان کے پاس کوئی یہاں پہ اپنی دیش کے ساتھ، اپنی دھرتی کے ساتھ کوئی محبت پیار والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو عوام کی بات ہے. نہ فوج یہاں سے بھاگ سکتی ہے تو نہ عوام بھاگ سکتا ہے. چند لوگ اوپر والے اگر جرنیل یا جج یا ان کی تو بات نہیں، ہم ایز ادارے کی بات کرتے ہیں. عوام بھی نہیں جا سکتی. کتنے لوگ جائیں گے باہر؟ 25 کروڑ تو نہیں جا سکتے. بالکل. اور نہ ہی جو ہے پاک فوج جو ہے یہاں سے بھاگ سکتی ہے. ان کے پاس حال ہی یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کی طرف جائیں، صنعت کی طرف جائیں، کارخانے بنائیں اور کارپوریٹ فارمنگ کی طرف، مطلب یہ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جائیں اور اس کو اتنا ڈیولپ کریں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کارپوریٹ آرمی کا کانسیپٹ ہے اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے نہیں کہ جب بھائی ہم کہتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت، مطلب یہ جو اعتراض ہمارا کرتے ہیں اکثر ہم لوگ، ظاہر اب نئی نسل ہے وہ کسی اور اس پہ نیج پہ سوچتی ہے کہ ہم 6 لاکھ لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں، امارات دے رہے ہیں،
تو یہ اعتراض بھی ہٹ سکتا ہے اس صورت میں؟ بالکل ہٹ سکتا ہے. جب ان کے پاس خوشحالی آئے گی، اب یہاں میں لاکھوں آدمیوں کو روزگار ملتا ہے، کروڑوں آدمیوں کو روزگار ملتا ہے، تو کیسے ملے گا؟ صنعت سے ملے گا. صنعت کون ہے آج جو ہے 1-2 سال کے اندر اگر آرمی پلاننگ کرے تو یہ ساری انڈسٹریلائزیشن کر سکتی ہے، کارپوریٹ فارمنگ کر سکتی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتی ہے، اور اتنی پیداواری صلاحیت جو ہے ملک کے اندر پیدا کر سکتی ہے. تو آزادی خود مختاری تو اسی بنیاد پر بنے گی نا، جب آپ کی جیب میں کچھ ہوگا. جب آپ کی جیب میں کچھ. اب جو ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ روزگار نہیں ہے. تو روزگار یہاں پرووائڈ کریں. تو روزگار کون پرووائڈ کرے گا؟ اب یہ لوگ جتنے بھی ہیں جن کی جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. ہم انہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت لائیں. مہربانی کر کے اپنی پارٹیوں کو ایک انسٹیٹیوشنل پارٹیاں بنائیں. ابھی آپ نے انسٹیٹیوشنل پارٹیاں بنا ہی نہیں رہے، ڈیموکریٹک پارٹیاں بنا ہی نہیں رہے. آپ انڈیویجول پارٹیاں بنا رہے ہیں، فیملی پارٹیاں بنا رہے ہیں. جب جی چاہتا ہے بھاگ جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے آ جاتے ہیں. مطلب اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ تھوڑا سا وہ ہے کہ اس پہ ظاہر ہے وہ مشکل تتیجہ نہیں کھلنا ہونا اسے تو نہ سننا ہے. باقی جڑا ہے اگر حکمرانی کرنی ہے تو ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. ٹھیک ہے سر. ظاہر ہے آج کے آپ کے ساتھ نشست میں جو بات جس نقطے پہ میں پہنچ سکا ہوں کہ اگر ہمیں پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی اگر مضبوط ہونا ہے تو سب سے پہلے اس کا راستہ جو ہے وہ ہمارے پاس اکانومی ہے صرف. اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک ہمیں جو مضبوط قسم کی ورک فورس چاہیے. آج کا آپ کا کنکلوژن ہم اس بات پہ کر سکتے ہیں؟ بالکل. ناظرین، آج کی نشست کو یہاں پہ ختم اس بات کے ساتھ کریں گے کہ ہماری جو خود مختاری ہے، جو ہماری ترقی ہے، ہمارے وقار ہے، وہ صرف اقتصادی نظام میں ہے، مضبوط اقتصادی نظام میں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کے لیے کوئی مضبوط فورس ہمارے پاس موجود ہوگی. اگرچہ یہ نقطہ قابل بحث ہے اور اس پہ مزید بحث ہو سکتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. سر اس کے لیے اسپیسیفکلی کارپوریٹ آرمی مطلب یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس پہ مزید فردر ہم بات بھی کر سکتے ہیں اور یہ بات ہوتی بھی رہے گی. سر بہت شکریہ آپ کا.